ادب نامہ کے ناظرین کو منظر نقوی آداب پیش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادب نامہ میں ہم ادب کی ان شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے ادب کے سلسلے میں کام کیا ہو، اور شاعری ہو، افسانہ ہو، ناول ہو یا اور اصناف ہو، ان کے حوالے سے ان کا کام سراہا جاتا ہو اور وہ مقبول ہوں، اور ان سے گفتگو کر کے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں بھی اور اپنے ناظرین تک ان کے خیالات کو پہنچائیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم نے ایک ایسے شاعر ادیب کو مدعو کیا ہے کہ جنہوں نے ادب اور خالص ادب کے لیے بہت کام کیا، خواہ وہ شاعری ہو، کالم نگاری ہو یا مترجم ہو، اور فارسی، اردو، پٹواری، پنجابی، انگریزی، ان تمام زبانوں میں بیک وقت انہوں نے بہت اچھا لکھا، بہت گہرائی سے لکھا، اور وہ ایک روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ادب میں اپنا حصہ ڈالا، اور ایسا حصہ ڈالا کہ آج کی نوجوان نسل ان کو رہنما سمجھتی ہے اور ان کے کام سے استفادہ کرتی ہے۔ اور آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے ان کا نام ہے جناب اختر عثمان۔ جناب اختر عثمان کے حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ آپ غزل شاعری کے حوالے سے غزل، نظم اور جو اصناف ہیں ان میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ سلیب اپنی اپنی، اس کے بعد قلمرو، پھر اس کے بعد ہم کلام، پھر کچھ بچا لائے ہیں، پھر غزل کا مجموعہ ابدتاب، پھر دوسرا ایک غزل کا مجموعہ چراغ زار، اور نظم کی 2 کتابیں ان کی منظر عام پر آئیں جن میں ستارہ ساز اور تراج شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اختر عثمان نے کالم نگاری بھی کی، اردو میں بھی کی، انگریزی میں بھی کالم نگاری کی، اور جو ان کا تنقید کا کام ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں انہوں نے فارسی ادب پہ بھی کام کیا اور اردو ادب پہ بھی تنقید بھی لکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے فارسی جو شاعری ہے اس کا منظوم ترجمہ اردو میں کیا، اور اسی طرح اردو کے بعد جو ہمارے کلاسک شعراء ہیں ان کے کلام کو فارسی میں منظوم کیا، اور اس کے علاوہ رباعیات خیام کا، پوری رباعیات خیام کا منظوم اردو ترجمہ بھی کیا ہے، جو ابھی منظر عام پر نہیں آیا لیکن جلد ہی وہ سامنے آ جائے گا اور آپ تک پہنچ جائے گا۔ اختر عثمان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ شاید یہ ایک پروگرام ہمارا ناکافی ہو، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے باتیں کریں، ادب کے حوالے سے باتیں کریں، شاعری کے حوالے سے باتیں کریں، اور اس میں پھر ہم ان سے جو نئے موضوعات ہیں، جو نئی تحریکیں ہیں، اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو ہم چاہیں گے کہ اختر عثمان جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے علم کو اور اپنے نالج کو شیئر کریں۔ جناب اختر عثمان صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال تو میں یہ کروں گا کہ ادب ہے کیا آپ کی نظر میں؟ ادب یا کوئی بھی فنون لطیفہ میں سے اصل میں زیست افزائی کا عمل ہے۔ بہت اچھا۔ یہ ایکسٹینشن آف لائف ہے۔ یہ آپ کو آپ کے لو مومنٹس میں جب آپ انتہائی یاسیت میں جا چکے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو جینے پر اکساتا ہے۔ واہ۔ اور بڑے ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو ان لمحات میں آسرا دیتا ہے جن لمحات میں اسے کسی طرف سے کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ بہت اچھا۔ ادب کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کی تہذیب کرتا ہے، اور جو مختلف تہذیبیں ہیں ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ ہم دوسری زبانوں کا ادب پڑھ کے ہی دوسری زبانوں کے لوگوں کو جان سکتے ہیں اور ان کے قریب جاتے ہیں اور ان کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا ادب ایک ایسا سلسلہ ہے جو تہذیبوں کے تصادم کے بجائے تہذیبی موافقت پیدا کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ فلاں تہذیب کی تاریخ کیا ہے،
فلاں تہذیب کے جو بنیادی بیانیے ہیں وہ کیا ہیں، فلاں تہذیب جو ہے وہ کس وقت اپنی پیک پہ تھی اور اس نے انسانیت میں کیا کنٹریبیوٹ کیا. بہت یہ ہمیں فن بتاتا ہے، اور خصوصاً ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے انسان نے ود دا پیسج آف ٹائم اقدار کو فروغ دیا، اقدار کو پیدا کیا، اور کس طرح انسان کے حوالے سے دوسرا انسان کتنا اہم ہے. بہت اچھی بات. اچھا، اس میں ایک آپ نے تہذیبوں کا حوالہ دیا، اور تہذیبوں کے سلسلے میں ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تاریخ کا پہلو ہے، جو تاریخ لکھی جاتی ہے. جی، ایک ہمارے پاس وہ فن سے، آرٹ سے اور ادب سے ہمارے پاس ایک تاریخ آتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی مستند حوالہ بنتا ہے؟ تاریخی حوالہ مستند ہوتا ہے، یا وہ جو اس کا ادبی اور آرٹ اور کلچر والا حوالہ ہے وہ زیادہ مستند ہے؟ وہ تاریخ جو فنون میں لکھی جاتی ہے، جو ادب میں لکھی جاتی ہے، وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. سب سے سچی تاریخ جو ہے وہ شاعری کی تاریخ ہے. بہت اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں تہذیب تاریخی طور پر کس وقت سے گزر رہی تھی. وہ بادشاہان و ملوک کے متوازی ایک تاریخ ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہان و ملوک جو ہے وہ ان کے اپنے مورخ ہوتے، لیکن ادیب جو ہے وہ سب سے سچا مورخ بھی ہوتا ہے، اور وہ بنیادی خصوصیات جو کسی تہذیب کی ہوتی ہیں اور تاریخ کی ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے. تو گویا اس کا معنی یہ نکلا کہ ادب ایک متوازی تاریخ ترتیب دے رہا ہوتا ہے جو کسی بھی تاریخ کے مقابلے میں زیادہ سچی ہوتی. بہت اچھا. اچھا، اس میں آپ کیونکہ کلاسکس کا آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، اور آپ کی جب ہم شاعری کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، خواہ وہ غزل کی شاعری ہو یا نظم کی شاعری ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کلاسیکی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے جدیدیت کے عناصر جو ہے وہ شامل کیے ہیں. نہ کہ الفاظ کے حوالے سے آپ نے کم کام کیا، لیکن آپ نے اس روایت کو آگے بڑھایا. تو یہ کیا آپ کے ذہن میں شعوری طور پہ یہ چیز تھی یا لاشعوری طور پہ یہ چیز سامنے آئے گا؟ اصل میں میرے لیے یہ جو کلاسیکل لوگ ہیں، چاہے وہ اردو کے ہوں، انگریزی کے ہوں، فارسی کے ہوں، پنجابی کے ہوں، پٹواری کے ہوں، میرے لیے یہ گزرے نہیں ہیں. میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آج بھی باتیں کرتا ہوں، کبھی شیکسپیئر سے باتیں کرتا ہوں، کبھی بیدل سے باتیں کرتا ہوں، کبھی مولانا روم سے باتیں کرتا ہوں، بلے شاہ سے باتیں کرتا ہوں، حافظ سے باتیں کرتا ہوں، صاحب سے باتیں کرتا ہوں، مولانا روم سے باتیں کرتا ہوں، شاہ حسین سے باتیں کرتا ہوں، میاں محمد بخش سے باتیں کرتا ہوں، میر سے باتیں کرتا ہوں، غالب سے میری بات ہوتی رہتی ہے. تو میں ان کو گزرا ہوا نہیں سمجھتا. بہت اچھی بات. وہ جو کہا ہے صاحب نے کہ ہم رہن رفتند اما داخشن از دل رفت آتشی بر جائے ماند کاروان چن بگذرا، کہ وہ آگ جو کارواں راستے میں جلاتا ہے وہ اس کے گزرنے کے باوجود وہی ہے. تو میں وہ آگ تاپتا ہوں اور وہیں بیٹھ کے ان بزرگوں سے کہانیاں سنتا ہوں، داستانیں سنتا ہوں، تاریخ کی باتیں سنتا ہوں، تہذیب کی باتیں سنتا ہوں. تو میں نے شعوری یا لاشعوری طور پر، خصوصاً شعوری طور پر اپنا رشتہ ان عظیم لوگوں سے رکھا ہے جو ہر عہد کے شاعر ہیں، جنہیں آپ کسی ایک صدی میں یا کسی ایک ڈیکیڈ میں بند نہیں کر سکتے. وہ آج بھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آج بھی ہم انہیں پڑھیں تو وہ ہمیں روشنی دکھاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں. جب شیکسپیئر یہ کہتا ہے لیڈ کائنڈلی لائٹ، تو وہ میرے لیے بھی ہے، وہ مجھے بھی راستہ سجھا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing.
تو وہ میرے لیے بھی ہے کہ کیسے وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی چلتا ہوا ایک سایہ ہے جو سٹیج پر کچھ وقت گزارتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. کیا کہتے اور یہ کسی بے وقوف کی سنائی ہوئی داستان. تو گویا زندگی کے ایک خاص پہلو کو اس نے لیا اور یہ بتایا کہ یہ فانی ہے. لیکن شیکسپیئر فانی نہیں ہے, جان ڈن فانی نہیں ہے, بیدل فانی نہیں ہے, میر فانی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دریا کی طرح گزر کر بھی نہیں گزر. آپ دریا کے کنارے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ لہریں آگے بڑھ رہی ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ تھوڑی دیر بعد پورے کا پورا دریا گزر جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شخصیات جو ہے وہ پانی وہ چلی جاتی ہیں جی, لیکن ان کا فن زندہ بھی ہوتا ہے اور زندہ انہیں بھی رکھتا ہے. بے شک. یہ جو بیدل نے کہا ہے نا کہ اے مردہ دل آرائش مرقد چی تمنا نامے تو ہمیں بے کہ لبے گور نہ گیرن, کہ یہ آرائش مرقد کوئی چیز نہیں ہے, اصل بات وہ کام ہے جس کو زندہ رہنا. اور کلاسکس سے اپنا رشتہ جوڑے بغیر آپ اپنی تہذیب کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے. نہ دوسرے جو دنیا ہے اس کے دوسرے حصوں کی تہذیب اور تاریخ کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جب آپ اس انگریزی دنیا کی, جرمن دنیا کی, فرینچ دنیا کی, پرشین دنیا کی تاریخ اور تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے آپ ان کا ادب پڑھتے ہیں. اور بنیادی طور پر ادب جو ہے وہ تہذیب کی نمائندگی ہے. تہذیب اصل میں کہتے ہیں فطرت کے متوازی بنائی ہوئی انسان کی کائنات. یہ وہ کائنات ہے جو انسان نے اپنے لیے خود ترتیب دی ہوئی, جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا تو شب آفریدی چراغ آفریدم, کہ تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنا. تو یہ تہذیب جو ہے رہنے کے قابل ہوتی ہے. یہ کوئی یوٹوپیا نہیں بلکہ یہ ایک ایسی تہذیب ہے جس میں آپ قرن ہا قرن جی سکتے ہیں اور اس میں کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی موت نہیں ہے. جس کو ٹی ایس ایلیٹ نے ہسٹوریکل انٹلیکچوئل کمیونٹی کہا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اس کے افراد میں صدیوں کا بھی وقفہ ہو سکتا ہے اور سالوں کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے افراد مانا کہ وقت کے بودھ میں نہیں جیتے. یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ تسلسل میں جی صدیوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ تسلسل کو توڑ کے جدیدیت نہیں ہو سکتی. جدیدیت اصل میں اقبال نے جو یہ کہا ہے نا کہ دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید, تو جدیدیت بجائے خود نہیں ہے. یہ ایک وتیرہ احساس کا نام ہے, درجہ احساس کا نام ہے, مرتبہ شعور کا نام ہے کہ کنٹمپریریٹی یا معاصریت ہے کیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو صرف محض لفظوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ بڑا شاعر جو ہے وہ اپنے لیے زبان کے خلاقانہ استعمال کے ساتھ ساتھ زبان کو انریچ بھی کرتا ہے, وہ نئے لفظ بھی بناتا ہے, نئے مرکبات بھی بناتا ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ زبان کو بچانا ہے. اور وہ زبان کو اس وقت بچاتا ہے جب وہ اس میں اضافہ کرتا ہے. زبان جدیدیت ہو یا مابعد جدیدیت ہو, ان میں بنیادی طور پر جدیدیت تو سینٹرڈنیس کی قائل تھی. بعد میں جو مابعد جدیدیت آئی ہے جس کو میں مابعد یزیدیت کہتا ہوں, یہ اصل میں ڈی سینٹرڈنیس ہے, عدم مرکزیت ہے. اور یہ سرمایہ داری نظام کا ایک باقاعدہ رویہ ہے مابعد جدید, جو انسان کو ایتھنیسٹی میں چھوٹے چھوٹے لینگویج گروپ میں بانٹ کر دیکھتی ہے. اور یہ انسان کائنات اور خدا سے متعلق جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کو مبارز طلب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مہابیانیوں کو رد کیا جائے. جبکہ مابعد جدیدیت جو ہے وہ خود ایک مہابیانیہ بن چکی ہے جسے ڈیکانسٹرکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور یہ کیپٹلسٹ موڈ آف ایکسپریشن. یعنی آپ پوسٹ ماڈرنزم کی جب بات کرتے ہیں
جی تو یہ مہابیانی کو توڑنے کی بات ہے یا کیا اس میں؟ پوسٹ ماڈرنسٹ یہ کہتے ہیں کہ مہابیانیوں کو توڑا جائے، لیکن وہ خود ایک مہابیانیاں کریٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا ڈیریڈا کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کا جو تصور تحریر اور تصور تاریخ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زبان وہی ہوتی ہے جو کاغذ پر لکھی ہوئی، گویا وہ زبانی روایت کو اور اورل ٹریڈیشن کو کاٹ کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تاریخ یا وہ تہذیب جو تحریری طور پر ہمارے پاس پہنچی، ڈیریڈا صرف اس کو مانتا ہے، جبکہ ہمارے مشرق کا مزاج بالکل الٹ مزاج ہے، ہم اورل ٹریڈیشن کے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں تہذیب جو ہے وہ آپ کے کلچرل فلامنٹس میں ثقافتی رگ ریشوں میں سانس لے رہی ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور وہ ثقافتی رگ ریشے جو ہے وہ خود ہماری اپنی مٹی اور ہماری دھرتی سے ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو یہ کوئی مہابیانیاں نہیں، یہ وہ ریالٹی ہے جس کو فیس نہیں کر سکتا تھا ڈیریڈا۔ صحیح۔ اچھا، پھر ان کی یہاں قاری کا تصور بہت مختلف ہے۔ وہ کسی بھی عام سے قاری کو ادب کے مقابلے میں کسی بھی عام سے قاری کو معنی کا حق دیتے ہیں، وہ حق میں بھی دیتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ادب پڑھنے والا ایک کلٹیویٹڈ ریڈر ہوتا ہے، صحیح، وہ ایک کڑا ہوا قاری ہوتا ہے جس کی نظروں سے بہت ساری زبانوں کے ادب گزر چکے ہوتے ہیں، مختلف ادبیات کو وہ چھان چکا ہوتا ہے اور ان کے متعلق رائے زنی کے قابل ہوتا ہے۔ مواد جدیدیت یہ چاہتی ہے کہ کسی کتاب کے کسی ایک نقطے پر جس میں سوال اٹھایا گیا ہے اس پر لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ صحیح، کیونکہ جب بھی لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ سرمایہ داری کے خلاف سوال اٹھائیں گے۔ بالکل صحیح کہا۔ وہ سوال جو ہے وہ مواد جدیدیت کو قابل قبول یعنی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ اگر قاری اپنا معنی دیتا ہے جی تو وہ اپنے علوم کے اندر رہ کے اس دائرے میں رہ کے اس کو معنی دے، نہ کہ وہ جو مروجہ معنی ہے انہیں کو تبدیل کر دے۔ قاری اصل میں وہی معنی دیتا ہے جو اس نے اپنے سماج میں دیکھے ہوئے۔ یہ سوشیولوجی آف آتھر کے بھی قائل نہیں۔ صحیح۔ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے وہ مصنف کی سماجیات کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس طرح ایک بہت بڑا حصہ کٹ جاتا ہے جس کو ہم بایوگرافیکل کرٹیسزم کہتے ہیں، سوانحی تنقید۔ صحیح۔ وہ اس کو بھی وہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ معنی کا کوئی بھی سرا جو ہے وہ کسی قاری کے ہاتھ نہ آئے، وہ معنی کو ملتوی کرنے کے چکر میں معنی کو موقوف کر دیتے ہیں۔ اور معنی کو موقوف کرنا جو ہے، مثلا دیکھیں عبد الرحمن جامی کہتا ہے، نہیں صاحب تبریزی کا شعر ہے کہ یکیست معنی اگر لفظ بھی شمار پابند، یکیست یوسف اگر 100,000 پیرا لفظ۔ تو گویا کوئی بھی متن اس میں ذیلی طور پر معنی کی ایک ایسی لہر چل رہی ہوتی ہے جو تمام شعروں کو، کسی غزل کے تمام شعروں کو یا کسی نظم کے کینٹوز کو آپس میں ملاتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں جا کے وہ چین جو ہے وہ ایک ثابت معنی بنتی ہے۔ وہ ثابت معنی جو ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نسلی گروہوں کے قائل ہیں، چھوٹے چھوٹے لسانی گروہوں کے قائل ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو فیمنزم میں تقسیم کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ میل شوونزم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مشرق کا مزاج بالکل مختلف ہو۔ ہمارے یہاں عورت کو جتنا حق حاصل ہے وہ مغربی دنیا میں اس کو اتنا حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہاں بھی عورت جو ہے وہ ایک سطح پر مظلوم ہے، لیکن وہاں -78 یا -70 میں عورت جو ہے وہ اسکرٹ پہننے پر مجبور ہے، اس کو ایک کموڈٹی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں عورت ایک کموڈٹی نہیں ہے، وہ مرد کے برابر ایک چیز ہے، اور اس کا زندگی میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا مرد کا ہے۔ یہاں ہم کام تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ عورت کرتی ہے کچھ مرد کرتا ہے، تو وہ شانہ بشانہ چلنے والی بات جو ہے وہ تو ایک آئیڈیل بات ہے، وہ تو بہت کئی بعد میں جا کے ہوگی، کیونکہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری
ہیں اور ہمارے یہاں صحیح معنی میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہی نہیں ہوئی. یہاں یہ بھی سوال ہے کہ جس ملک میں ابھی صحیح معنی میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہی نہیں ہوئی وہاں تو ماڈرنزم نہیں آیا. کچھ آئی کہ آپ پوسٹ ماڈرنزم کی بات کرنا شروع. بہت اچھا. ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے وہ شدید جذبات کے شدید اظہار کا. جی. تو آپ کا تو فارسی شاعری پہ بھی نظر ہے, انگریزی شاعری پہ بھی نظر ہے, اور مقامی ہماری جو اس بر صغیر کی زبان ہے ان کی شاعری پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے. تو کیا یہ بات درست ہے یا اس میں کچھ آپ ایڈ کریں؟ بالکل درست بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا نیچر کے ساتھ فطرت کے ساتھ ورڈزورتھ جڑا ہے اور جس خوبی سے اس نے اپنے اس کو نبھایا, اقبال تک نے اس کی داد دی ہے. اور وہ جب یہ کہتا ہے کہ 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself shall take, she shall be mine and I shall make the lady of my own. تو کیسے وہ ایک بچی کو 3 سالہ بچی کو جو فطرت میں پھلی پھولی ہے اور فطرت کے آغوش میں قربان چڑھی ہے, کس طرح وہ اس کو فطرت کا حصہ بنا دے. اصل میں ورڈزورتھ کے نزدیک فطرت خدا ہے, وہ فطرت کو خدا مانے اور اس کے ساتھ اس کی نسبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی شاعری جو ہے وہ شدید جذبات, جو آپ نے فرمایا شدید جذبات کی عکاس ہے. اور اس نے کالرج کے ساتھ مل کے جو کام کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا ویلیبل کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. اور پرسی پیشی شیلے نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ رائٹر از این ان ایکنالجڈ لیجسلیٹر آف سوسائٹی, کہ وہ سماج کا غیر تسلیم شدہ یا نا تسلیم شدہ قانون دان ہوتا ہے ادیب. تو ہمارا ادیب جو ہے آج کا ادیب اس منصب سے اتر گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطالعہ نہیں. وہ دوسری تہذیبوں کو تو کیا دیکھا گا, اپنی ہی تہذیب جو اس سے غافل ہے, اپنے کلاسکس سے غافل ہے, اپنے ماڈرن سے غافل ہے. تو اس منصب سے اتر گیا ہے ابھی. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا. ہم اس شاعری کی طرف آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل شعراء کو آپ نے ان کے ساتھ لیو کر کے اپنے شعر کو آگے بڑھایا, اپنے جذبات کو یا اپنے خیالات کو آگے بڑھایا, تو یہ بتائیں کہ روایت سے آج کے نوجوان شاعر کو روایت سے جڑنا کتنا ضروری ہے؟ بے پناہ ضروری ہے. اور اس کے لیے اس کو اگر وہ صرف اردو کی روایت پڑھے تو بھی اس کو فارسی آ جائے. بالکل, کیونکہ ہمارے اساتذہ نے بے پناہ مضامین فارسی سے لیے ہیں اور ان کو اردو میں بیان کیا ہے. تو اگر ہم صحیح طرح اپنی اردو شاعری کا گہرا مطالعہ کریں, کلاسیکی شاعری کا اور جدید شاعری کا, تو ہمیں فارسی کی شعور ہو جائے گی اور ہم مصرع بنانا سیکھ سکیں گے کہ مصرع کیسے بنانا ہے اور اس کو پھر شعر کیسے کرنا ہے. تو 2 مصروں کے درمیان جو ایک سانس لیتا ہوا معنی ہوتا ہے, بنیادی طور پر شاعری وہ ہے. شاعری مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ شعر بھی گویم بیاز کند و نبا منت ونم فاعلات الفاعلات. تو شاعری فاعلات الفاعلات نہیں ہے, یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی چیز ہے. جیسے این ایل کلے نے تنقید کے متعلق یہ کہا تھا کہ criticism is more than judgment passing, just as religion is more than church going. کہ نقد ادب جو ہے وہ رائے زنی سے اتنی ہی آگے ہے جتنی عیسائیت چرچ جانے سے آگے ہے. یہ اس سے ایک آگے کی بات ہے. تو آج کا جو ہمارا لکھنے والا ہے, جب وہ ہماری تہذیب کے نثر و نظم کا مطالعہ کرے گا تو ہی اس کا تہذیبی ورثہ پوری طرح اس کے لیے دید ہوگا. تو ابھی ہمارے جو بڑے شاعر ہیں ان کے مستند متون جو ہے وہی ہمارے سامنے ابھی نہیں آئے.
ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو کام انگریز کر گئے یا فرانسیسی کر گئے یا جرمنس کر گئے وہ اسی کو ہم ابھی تک رگیڑتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عظیم شعراء کا کم از کم متحقق متن تو تیار کر سکیں. واہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں تجربات پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، اور نئے تجربات کے نام سے جو شاعری سامنے آ رہی ہے اس میں وہ چاشنی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ بجائے روایت کے تسلسل کو آگے بڑھائیں اور اس میں تجربات کریں، وہ ایک نیا تجربہ سامنے لے کے آ جاتے ہیں؟ اچھا یہ تجربہ جو ہے بنیادی طور پر ایمپیریکل ہوتا ہے، تجربی جس کو ہم کہتے ہیں. جیسے اعلیٰ تنقید ایمپیریکل ہوتی ہے، اعلیٰ شاعری ایمپیریکل ہوتی ہے. تو تجربہ کرنا منع نہیں ہے، جب آپ اپنی پوری روایت کو دیکھ چکے تو تجربہ کریں. مثلا مظفر علی سید نے غالب کے 2 شعروں کا حوالہ دیا جی کہ غالب جب اپنا رستہ نکالنے میں مصروف تھا تو اس نے کہا، غالب کا فارسی کا بڑا باکمال شعر ہے کہ ارزم اشتاب پہ جاد شناسن بردار ای کہ در راہ سخن چون تو ہزار مدارا، کہ گالیاں مت دو اور پرانے لوگوں کے رستے کو پہچانو کیونکہ تم جیسے اس راہ میں کئی آئے اور گئے. جب وہ تجربہ کر چکا اور اس نے اپنا الگ رستہ نکال لیا اور اس کو کلاسکس کے ساتھ منسلک کر دیا تو پھر اس نے ایک شعر کہا، تو ہے کہ محو سخن گستران تیشینی مباش منکر غالب کے در زمانہ تست. تو جو پرانے لوگوں کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے یہ مت بھول کہ غالب بھی تیرے دور. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو گویا تجربہ کرنے کے بعد اور اس کو کلاسک کے رستے کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد غالب نے یہ شعر کہا. غالب ہمارا تیسرا بڑا شاعر ہے جس نے تجربہ کیا اپنے پیش رووں کے مقابلے میں اور تخلیقی تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہوا. اس لیے کہ وہ اپنے کلاسکس کو اور اپنے تہذیبی ورثے کو ترکے کو جانتا تھا، وہ اس لیے کامیاب ہوا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں مثلا ظفر اقبال صاحب تجربہ کر رہے ہیں اور تجربے کی ذیل میں وہ 20 کتابیں دے چکے ہیں، جبکہ اس تجربے کا کوئی تخلیقی آؤٹ پٹ ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. تو میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کسی تجربے کو تخلیقی تجربہ بننے کے لیے کتنی کتابیں درکار ہوگی؟ 2-4 شعر بہت مشکل سے ان کے نکلتے ہیں. مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر میں ہنستے ہنستے دورا ہو گیا، بہت عمدہ شعر ہے. تو لیکن پرابلم یہ ہے متاسفانہ طور پر کہ اس طرح کے 2-3 شعر ہیں ان کے، باقی جو ان کا 99% کام ہے وہ ٹریش ہے. وہ والیومز بناتے چلے جا رہے ہیں لیکن کوئی تجربے کی وہ صورت سامنے نہیں آئی، جیسے مثلا ناصر کاظمی کی پہلی بارش ایک تجربہ ہے اور وہ تخلیقی تجربہ ہے. اس لیے کہ ناصر کاظمی نے اپنے کلاسیکی پورے ورثے کو ڈس آن نہیں کیا، جبکہ ان کے مقابلے میں ظفر اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو میں نے میر کی کلیات اٹھا کے طاق پہ رکھ لی تھی. تو یہ اصل میں ٹیمپرامنٹ کا پرابلم ہے. پھر آپ زبان میں تصرف اس وقت کر سکتے ہیں جب زبان آپ کو آتی ہے، اس پہ پورا عبور ہو. تو ناکافی زبان جاننے والا جو ہے وہ تجربے کا اہل نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کو حق ہے جو زبان بھی جانتا ہو جی اور وہ تجربہ کرنے کے بعد کوئی نئی پروڈکٹ بھی سامنے لائے، جی اس کو تخلیقی تجربہ سامنے. میں کہتا ہوں زبان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیجیے آپ، کوئی مسئلہ نہیں.
کوئی پرابلم نہیں. زبان کوئی مقدس بیوہ نہیں ہے جس کے ساتھ چشمہ جائز نہ ہو. آپ وہ تجربے کیجیے, آپ کو کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اپنے تخلیقی تجربے کا کوئی آؤٹ پٹ دیں جس سے نئی نسل جو ہے وہ کچھ سیکھے. اچھا, اس سے مجھے یاد آ گیا آپ کی نظموں کی, ستارہ ساز میں بھی اور تراش میں بھی آپ نے ایک نظم میں ایک نیا تجربہ کیا کہ آپ نے اردو نظم لکھتے لکھتے اس میں ہندی بھی اسی بحر میں آ گئی اور پھر فارسی بھی آ گئی. اور یہ کیا آپ کے ذہن میں آیا, یا اظہار کی کوئی صورت تھی, یا آپ نے اس کو فلو میں آیا, یا آپ نے اس کو شعوری طور پر شامل کیا؟ نہیں, ان نظموں کے کئی ڈرافٹس ہیں اور 30-35 ہیں, 40 ڈرافٹ ہیں بعض نظموں کے جو مجھے لکھنا پڑے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جہاں ایک زبان میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے وہاں میں دوسری زبان بولے. واہ, بہت اچھا. اور مجھے یہ کرتے ہوئے اقبال کا وہ یاد تھا کہ اقبال نے کیوں سوئچ کیا ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کی طرف, اردو سے پرشین کی طرف. تو وہ مجھے سمجھ آیا سارا سلسلہ. تو اس لیے بعض کینٹوز جو ہے وہ آپ کو فارسی میں ملتے ہیں, بعض پٹواری ملتے ہیں, بعض پنجابی میں ملتے ہیں, ہندی میں ملتے ہیں کچھ, اور انگریزی زبان کے بہت سارے لفظ جو ہے وہ جدید ترین جو الفاظ ہیں جو ڈسکوریز کے حوالے سے, کمپیوٹر کے حوالے سے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, ایک زمانے تک میرے اندر یہ پکتا رہا اور بعد میں ایک تخلیقی حوالے سے یہ سارا کچھ سامنے آیا, لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر شعوری ہے یا اس طرح, یہ شعوری کام ہے. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان میں تو کتاب چھپتی ہے تو 500 کتاب چھپتی ہے اور وہ بھی نہیں, جبکہ ستارہ ساز کے 4 ایڈیشن ہمارے سامنے آ چکے ہیں 1100 کے, اور اس کو لوگوں نے بہت سراہا اور مجھے بڑا حوصلہ افزائی میری ہوئی ہے. وہ آپ کی کتاب ایسی ہے کہ اس نے اردو نظم کو روایت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا ہے اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی غزل ہو یا آپ کی نظم ہو یا کوئی اور کام ہو, اس میں ایک بنیادی جو ربط ہے کلاسک سے جڑے ہونا اور اس میں سے اپنا راستہ نکالنا, یہ آپ کی شاعری کا ایک اختصاص ہے. اس میں آپ اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا ذاتی طور پر بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ اس حوالے سے آپ کچھ مزید روشنی ڈالیں. ارتباط جو ہے روایت کے ساتھ, اس کے بغیر تو بات بنتی نہیں. بالکل. دیکھیں ٹی ایس ایلیٹ کی جو دا ویسٹ اینڈ ہے اس میں کوئی 50 سے اوپر حوالے ہیں. دانتے سے بھی اس نے استفادہ کیا, جیسی ویسٹرن سے بھی استفادہ کیا, گولڈن بو جو فریزر کی اس سے بھی استفادہ کیا, پوپ سے بھی استفادہ کیا, بائبل سے بھی استفادہ کیا. تو استفادوں کی مختلف صورتیں جو ہے تخلیقی صورتیں وہ ہیں. وہ جب ایزرا پاؤنڈ کے سامنے رکھی گئی تو ایزرا پاؤنڈ نے اس کا کم و بیش کوئی 40-42% حصہ کاٹ دیا اور کہا کہ یہ نظم ہے آپ تمہاری. اور سی کے اسٹیٹ نے لکھا ہے کہ برسلز میں تھا ٹی ایس ایلیٹ. ٹی ایس ایلیٹ واز دین ان برسلز preparing land for the Pauline slaughter. کہ ٹی ایس ایلیٹ جو برسلز میں تھا اور نظم تیار کر رہا تھا جیسے کوئی لیلا تیار کرتا ہے ذبح کرنے کے لیے, تو اس نے پاؤنڈ کو پیش کی اور پاؤنڈ نے اس نظم کی ایڈیٹنگ کی جو اتنی یادگار ہے کہ آج وہ چھپی ہے ایڈیٹڈ پوئم بھی, اور وہ بڑی خوبصورت چھپی ہے. وہ میرے پاس ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں, ایڈیٹنگ کو انجوائے کرتا ہوں, نظم کو انجوائے کرتا ہوں. تو تخلیقی عمل اصل میں تخلیقی لمحے کے اندر زندہ رہنا اور اس کو پھیلا دینا. ایک تخلیقی لمحہ آپ کی زندگی میں آتا ہے جو آپ کی سستی کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس تخلیقی لمحے کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں اور اس میں وہ کام کریں
اور اس میں دیکھیں کہ آپ کی گنجائش کیا بنتی ہے. مجھے زبانوں کا تعصب جو ہے اس سے مجھے بہت نفرت ہے. بہت اچھی بات. کوئی بھی زبان ہے، مولانا روم نے کہا تھا زبان کس بہر حق گوئی چہ عبرانی چہ سریانی، مکان کس بہر حق جوئی چہ جا بلقا چہ جا ورسا. یہ سچ بولنے کے لیے زبان کی قید نہیں ہے کہ عبرانی ہے یا سریانی، اور مقام کی قید نہیں ہے کہ آپ بلقا میں ہیں یا بلسا میں. تو زبانوں سے محبت کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے زبانیں سیکھنی چاہیے تاکہ آپ دوسری تہذیبوں کے قریب جائیں اور دوسری تہذیبوں کو گلے لگائیں، تاکہ انسان کا جو عظیم تہذیبی ورثہ ہے جس کے ورثہ دار ہم سارے ہیں، آج کے نئے شاعر بھی اس کے ورثہ دار ہیں. اچھا، یہ آپ کی بات ہم بات کر رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ اسی ٹاپک پہ رہے، لیکن میں واپس اب اردو غزل کی طرف آتا ہوں. جی، آپ کی صرف اپنی اپنی ہم کلام اور قلم راؤ کی شاعری جو ہے وہ اتنی مقبول ہوئی کہ آج بھی لوگوں کو وہ اشعار یاد ہے کہ اپنے پہلے مکان تک ہوں، میں ذرا آسمان تک ہوں، اس طرح کی بہت سے اشعار ہیں، میں مثال کے طور پر پیش کیے. لیکن ابدتاب میں آپ نے جو ہے وہ اس سے انحراف کیا ہے. جی، ان تینوں کتابوں سے جی، جی، آپ نے ایک وہ پھر کلاسکس کی طرف آئے. جی، اگرچہ بعد میں آپ نے چراغ زار میں دونوں کو لے کر آئے، تو یہ آپ نے یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ اصل میں یہ جو آپ نے نام لیا قلم راؤ اپنی اپنی سلیب جو ہے ہم کلام اور ان سب کو ملا کے کچھ بچایا کرتی ہے، اس میں میرا جو بنیادی استعارے تھے وہ کوزہ اور آئینہ تھے. جی بالکل صحیح. اچھا، وہ میں لکھ چکا، تو اس کے بعد جب یہ کتابیں آئی ہیں تو ہر تیسرے چوتھے شاعر نے اس موضوع پہ شعر کہنا شروع کیا. اس کے بعد میں نے اس موضوع پر ایک شعر بھی لکھا. آپ بالکل ابدتاب میں وہ نہیں ہے. میں بالکل ایک نئی سمت میں پھر زندگی کے کچھ موڑ ایسے تھے جو مجھے ایک نیا تجربہ ہوا کہ جو ایمپیریکل رومانٹک پوئٹری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. وہ ایک خوشگوار یا اذیت ناک تجربے کے بعد اس کام کی طرف میری توجہ. شاعری واحد صنف سخن ہے جو جھوٹ برداشت نہیں کرتی. بہت اچھی بات. اگرچہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، مطلب وہ جھوٹ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو حضرت نقوی نے کہا تھا کہ ایک شہر خواب ہم نے بسایا تھا اور پھر اس میں رہے نہ اس کے مضافات میں رہے. تو ایک شہر خواب جو یوٹوپیا نہیں ہوتا، میں پھر کیا، وہ شاعر اصل میں اس جہان میں ترمیم کچھ کرتا ہے جس جہان میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ ترمیمات کرتا ہے اپنی مرضی کی اور اس جہان کو رہنے کے قابل بناتا ہے، گوارا بناتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شاعری زیست افزائی کا عمل ہے. صحیح. تو شاعر بھی کچھ سجیشنز دیتا ہے کہ یہ جہان جو ہے اگر اس میں یہ فلاں جو ویلیو ہے یہ ایڈ کر دی جائے تو یہ رہنے کے قابل ہو جائے. صحیح. تو اسی طرح میں نے ابدتاب میں اور چراغ زار میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا کہ میں اپنے بنائے ہوئے جہان میں رہنے کے قابل ہو سکوں. کیا کہ اور دوسرے جو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں میرے ساتھ شیئر کرنا تو وہ بھی میرے فیملی ممبرز ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رہیں. وہ چراغ زار میں وہ چیز موجود ہے. اچھا، آج کی غزل کے حوالے سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نئے جو نوجوان نسل شعر کہہ رہی ہے، اس میں یہ کیا صحیح سمت رواں ہے یا آپ کو کچھ غزل کے حوالے؟ جی، تحفظات تو بہت ہیں میرے غزل نظم دونوں کے حوالے سے. میرا سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ ایک تو مطالعہ ان کا نہیں ہے اور دوسرا گلہ یہ ہے کہ ایک رہا ہے سخن، اس میں تہگاری نہیں ہے، پہلوداری نہیں ہے، ہمہ گونگی نہیں ہے، یعنی ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہے، اور مصرع بافی کا فن نہیں آتا ہے. یہ کچھ امیجز دے کے رہ جاتے ہیں. صحیح. وہ بروکن امیجز ہوتے ہیں جن سے کوئی سیکوینس نہیں بنتا. صحیح.
اور امیجز بھی اتنے ایلینیٹڈ ہوتے ہیں, اتنے زیادہ اجنبیات دیتے ہیں ان کو کہ ایسے لگتا ہے جیسے ترجمہ کیا ہوا کوئی امیج. یا مطالعے کے طور پہ شاعری ہوئی ہے اور مطالعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. جی, یا مطالعہ غلط سمجھ میں. غلط. تو اس قسم کا کوئی سلسلہ ان کے یہاں ہے. ابھی میں نہیں سمجھتا میری نظر میں کہ کوئی جو نئی نسل ہے اس میں ایسا کوئی شاعر جو ایک دو کے علاوہ مثلا علی اکبر ناطق ہیں یا ادریس بابر ہیں, نئے نسل کے جو شعراء ہیں ان میں مجھے بے پناہ امید ہے, اور ان کے بعد سے مجھے پسند بھی. اور اگر وہ اسی رستے پہ جتنی محنت سے وہ چل رہے ہیں, علی اکبر ناطق اور اپنا ادریس بابر اور عدنان بشیر ہیں یا حماد ہیں نیازی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسی لگن سے لگے رہے تو یہ کچھ نہ کچھ کر لیں. بہت اچھی بات. اچھا یہ بتائیں اب, کیونکہ آپ نے تراجم کے حوالے سے کافی کام کیا ہے اور رباعیات خیام کا پورے منظوم کیا ہے اس کو, وہ کب تک لا رہے ہیں وہ؟ بس 2020 میں میری کافی ساری کتابیں جو ہیں, فارسی کا دیوان بھی آ جائے گا, اردو تحقیق کی 2 کتابیں بھی آ جائیں گی, انگریزی شاعری بھی آ جائے گی, اور عمر خیام کا ترجمہ بھی آ جائے گا, اور بیدل والی کتاب جو ہے یہ تو اگلے مہینے آ رہی ہے. اچھا, بیدل کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے آرٹیکل پڑھے ہیں جو آپ کے بلاگ میں موجود ہے اور فیس بک پہ بھی اس کا کافی چرچا رہا ہے. آپ نے بیدل فہمی کے سلسلے میں جو تنقید لکھی ہے یا اس کے حوالے سے بات کی ہے وہ بالکل ایک ہٹ کے ہے. تو یہ آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ میں اس طرح سے لکھوں تاکہ بیدل کو زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں اور اس کی طرف؟ میں سمجھتا ہوں بیدل کے ساتھ بہت بڑا تعصب بڑھتا گیا اور اس کو محدود کیا گیا خانقاہوں تک اور صرف تصوف تک اس کو محدود کیا گیا. وہ اتنا عظیم شاعر ہے کہ دنیا کے 5 بڑے شاعروں میں وہاں پوری انسانی تاریخ میں وہ اتنا بڑا شاعر ہے. اور وہ بیدل جو ہے وہ خاص عقلیہ, وہ ریشن پوئٹ اور اپنا ریشنیل قائم کرتا ہے وہ, اور جس طرح لوور کلاسز کے حق میں اس نے لکھا ہے وہ بالکل سامنے نہیں آنے دیا. تو آپ یہ سمجھیے کہ تعصب کے جواب میں نے بیدل دوستی جو ہے اس کو اپنایا, اور بیدل ویسے بھی میرا سب سے گہرا دوست ہے. میں اپنے ہر لمحے میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں, اپنی چیزیں شیئر کرتا ہوں, اپنے خوشیاں شیئر کرتا ہوں, اپنے دکھ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں وہ میں بیدل کی حسن کاری جو ہے یا اس کا ورلڈ آؤٹ لک جو اس کا تصور جہاں بینی وہ اتنا عظیم ہے کہ ایک کائنات ہے بیدل کی جس میں کئی بڑے شاعر رہ سکتے ہیں. اچھا, یہ اس سے ایک بات مجھے بڑی میں سوچتا ہوں, اکثر سوچتا ہوں کہ غالب بھی بیدل کا بہت زیادہ پڑھنے والا تھا, محترف تھا, لیکن غالب کی شاعری میں وہ اثرات آئے مضامین کے حوالے سے بھی, متن کے حوالے سے, لیکن آپ کی کسی غزل میں یا آپ کی شاعری میں یہ بات نہیں آئی. یہ کیا شاید 2-3 غزلوں میں ہیں. ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے ایک بار اشارہ بھی مجھے کیا تھا کہ 2-3 غزلیں ایسی ہیں جن پر بیدل کے کچھ اثرات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ ہو, آپ اپنے تخلیقی تجربے کی ضمانت پر یا اپنے تخلیقی تجربے کی قیمت پر اس شاعر کو قبول نہ کریں, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا شاعر. آپ اپنے تخلیقی تجربے کو اس پر قربان نہ کریں, وہ آپ کے لیے مست ہے. بیدل کو بھی میں نے جو دیکھا ہے وہ تنقیدی نظر سے دیکھا ہے. میں اس کا سب سے بڑا مدعا ہوں, اور میں نے قاضی عبدالودود ہوں یا مولوی عبدالحق ہوں یا مشفق خواجہ ہوں, ان کے بعض لایانی جو اعتراضات تھے بیدل پر, ان کا ایک اپنی طرف سے تسلی بخش جواب بھی دیا. اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کے لیے اور دوستوں کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بیدل و غالب ایک پوری کتاب میری آ رہی ہے.
کہ غالب نے کتنا استفادہ کیا ہے بے دل سے. گویا آپ اس نظریے کے قائل ہیں کہ ہر آنے والا اچھا شاعر اپنے سے پہلے اچھے شاعر کو دہراتا ہے. بے شک اس سے استفادہ کرتا ہے. وہ جو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ گڈ پوئٹ اسٹیلز اینڈ بیڈ پوئٹ امیٹیٹس، کہ جو اچھا شاعر ہے وہ دزدانہ استفادہ کرتا ہے اور برا شاعر جو ہے وہ نقل کرتا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی. اچھا تنقید کے حوالے سے آپ کی جو تنقید ہے وہ جو ہمارے ہاں مروجہ تنقید کے لوگ ہیں جو تنقید ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ان سے ذرا مختلف ہے. آپ اس میں تخلیقی تنقید کے قائل ہیں یا آپ تنقید کو متن کے حوالے سے صرف اس کے قائل ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تنقید جو متن کا مطالعہ ہوتی ہے وہ ہوتی تخلیقی ہے. اگرچہ تنقیدی نثر کو خوشبودار نثر نہیں ہونا چاہیے، وہ علمی نثر ہوتی ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، لیکن اس میں ناصر عباس نیر صاحب کی طرح یا اور جو گوپی چند نارنگ وغیرہ ان کی طرح اصطلاحات کی بھرمار نہیں کر دینی چاہیے کہ ایک صفحے میں 30 اصطلاحات آ رہی ہیں اور جن کا مطلب خود نقاد صاحب کو پتہ نہیں. تو نئی تنقید جو ہماری ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے لکھنے والوں نے درست طور پر مغرب کے لکھنے والوں کو یا ان کے ترجمے اردو تک صحیح طرح سمجھے ہی. ڈیریڈا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ کچھ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیوی اسٹراس کی کوئی اور بات کی، یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. رولا بارتھ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، گایاتری اسپرٹ چکرورتی کچھ اور کہہ رہی ہوتی. لیکن ہمارا جو نیا لکھنے والا ہے اس سے مراد 80 کے بعد جو نقاد ہوئے تو وہ ان میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مغرب کے اس متن کو ناقدانہ نظروں سے دیکھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاری کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ متن کے ساتھ جو چاہے کرے، جبکہ میں نے ایک جگہ لکھا بھی تھا کہ یہ آزادی جو ہے یہ مرغ نو گرفتار کے پاؤں میں ایک طلائی زنجیر سے زیادہ نہیں ہے. تو ان کے کام کو تنقیدی نظر سے دیکھنا اور خود اپنے پورے مشرق کی نمائندگی کرنا. مشرق نے آج تک جو اورینٹلسٹ ہیں ان کی جان نہیں چھوڑی، اس میں اتنے اسرار ہیں، اس میں اس کا جو تصور روایت ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس پر 100 جلدیں لکھی جا سکتی. اس میں شروع میں عسکری نے کوشش بھی کی تھی سیلیٹ کے مقابلے میں کہ وہ ہمارے یہاں کی جو روایت ہے یا تصور روایت ہے اس کو سامنے لائیں، لیکن وہ پھر اور طرف نکل گئے. ادب ان کا ایک ثانوی چیز بن کے رہ گیا اور وہ کام نہیں کر سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نقاد جو ہے نیا نقاد اگر وہ اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرے، اس کا ریاض پورا ہو، تو وہ کم از کم اپنی روایت پر 25-30 کتابیں جو ہے کہ ہماری روایت ہے کیا اس پر لکھ سکتا ہے. اچھا مجھے اس سے ایک یاد آ گیا، احمد فراز صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کی کہ ابھی تک تو پورا رومان اردو شاعری میں آ ہی نہیں سکا. جی تو یہ بات بڑی ہوتی تو وہ اس پہ بات کرنی بھی تھی. انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس پہ پورا مقالہ لکھوں گا الکار باغ ذوق کا، بلکہ خطبے میں وہ کہہ رہے تھے اس کو لوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، وہ فوت ہو گئے اور وہ خطبہ نہیں دے سکے. آپ کیا خیال ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ بے شک رومان کے جو معنی اردو میں لیے جاتے ہیں وہ انگریزی والے معنی نہیں، اردو میں تو اس کا نسائی حوالہ آتا ہے، جبکہ یہ اس کا ایک جز ہے. رومان جو ہے یہ بہت بڑی اصطلاح ہے کہ وہ اپنی معاصریت جو ہے آپ کی اس کو آپ کس طرح رومانی نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنی تاریخ کو، اپنی تہذیب کے ساتھ آپ کا رومان کیا ہے، وہ ابھی اردو شاعری میں ظاہر نہیں آیا. فراز صاحب سمیت اکثر لوگ جو ہے وہ نسائی پہلو جو ہے اس کی طرف جاتے رہے، جبکہ تہذیبی، تاریخی اور سماجی سطح پر جو رومان کی حیثیت جیسی کیٹس کے یہاں آتی ہے، کالج کی یہاں آتی ہے، فطرت کے ساتھ انسان کا رومان کیا ہے، ورڈز ورتھ کی پہلے بات ہو چکی ہے.
تو ابھی وہ پہلو جو ہے وہ اردو شاعری میں نہیں ہے. اس کا مطلب گویا وہ ان کی بات درست تھی بالکل. اور آپ اس کو سیکنڈ. جی جی. اچھا اب ہم کیونکہ ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ سے کلام سننا چاہیں گے تو آپ اپنی ایک نظم پہلے سنائیں پھر بعد میں آپ سے غزل سنیں. وہ آپ کی ایک نظم ہے نئے سور کی تفسیر. جی وہ آپ سنائیے پلیز ناظرین کے لیے. میں عرض کرتا ہوں. کامنی خواب کی لو میں ہستی ہوئی کامنی 16 برسوں کی تقویم میں فصل گل کا کوئی تذکرہ تک نہ تھا. میں نے 32 پت جھڑ روتے کاٹ دی. اب جو تمثیل کے ایک وقفے میں تم سے ملا ہوں تو سانسوں میں نم چال میں ان زمانوں کا رم جی اٹھا ہے جو عہد زمستہ میں یخ تھے. کیا کہ سقر تھا سقر کامنی خندہ ایک گل کی کل زندگی ایک گلچین کی وحشت بھری آنکھ ہے. یہ چٹکنا یہ کھلنا بہت سے راور سہی جاگنے اور سونے میں ایک خواب موہوم سے کچھ زیادہ نہیں. خواب و خواہش عجب سلسلہ ہے بہت دور بہتی ہوئی آبشاروں کا ایک سلسلہ جس میں کوہ تذبذب کی خوشبو بھی ہے عہد و پیما کا جادو بھی ہے. خون سے سروں تک سروں سے اس ایک لفظ تک جس میں راگوں کا جوہر بنا ہے. کہیں ایمنی رس کہیں ماروا ٹھاٹ بھاگے شری بھیروی اور پہاڑی. وہ سب کچھ جو اپنے لہو میں دہکتا چہکتا ہے جس کے تناظر میں ہم 26 سال پہلے بندے تھے. کیا کہہ رہے ہیں. انہی آبشاروں سے مجھ کو صدا آ رہی ہے سو میں جا رہا ہوں نئے سر اٹھانے کے سرگم کی فرسودگی دیدہ و دل بجھانے لگی. نیا سر جسے لفظ ترتیب دیتے ہیں پہنچے تو جانوں کے سانے کے لفظوں سے اٹھتی نمی تم تک آئی. پس عمر کا حاصل فن جسے صرفۂ جاں کہیں کچھ نہیں 26 سال در خدمت فن بسر کر دیم بن میں چشم اور تر کر دیم در فقیری گزر کر دیم حرف سر کر دیم. یہ جو لفظوں کی پیغمبری ہے نہ ہوتی تو عبرت سرا میں بھلا کون جیتا. کیا کہہ رہے ہیں. میں لفظوں میں سسکارتا ہوں. سنا تم نے سر نغمہ تازہ کا یہ نمو کتنے قرنوں سے دل میں کسی سل کی صورت جمع تھا. یہ جوئے رواں تم تک آئی مگر کتنے خورشید و مہتاب آہنگ بنتے ہوئے بجھ گئے. کتنے دن گل ہوئے کتنی راتیں ڈھلی. خیر کیسا حساب ایسے لمحوں میں خون اور چراغوں کے روغن کا پرسہ کسے دوں. بھلا کوئی عزادار ہے پرسہ داروں کی تمثیل میں کوئی وقفہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں. بہت خوبصورت نظم. اور اچھا آپ کی ایک طویل نظم ہے وہ علیحدہ کتاب میں شائع ہوئی تراش. جی اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دیں کہ وہ کیا تجربہ تھا یا آپ نے کیا محسوس کیا کہ وہ نظم تخلیق ہوئی اس کے حوالے سے اپنے ان تخلیقی لمحات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. اصل میں وہ نظم تھی جو انسانی ارتقاء ہے اس سے لے کے آج تک کہ انسان نے مراحل میں کتنا سفر طے کیا اور منزل ب منزل کیا کرتا کیا کریں. اس نے فطرت پر کیا کیا ظلم کیا اور اس کے مقابلے میں اپنی جو کائنات بنائی وہ کس طرح کی بنائی. یعنی اس دنیا میں انسان کا کنٹریبیوشن کیا ہے اور اس کی ڈسٹرکشن کیا ہے. کیٹاسٹرافک جو اس سے ہوا جو مطلب ایک گریٹ کیٹاسٹراف عظیم تباہی جو اس نے پھیلا وہ کیا تھی اور یہ انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس نے بربریت مچائی. انسان کو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس نے تخلیقات دی. اس نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا کیسے کنٹریبیوٹ کیا اس کو میں نے یہ دو مختلف نظریات کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے نظریات کیسے آئے کیوں آئے اور انسان دوستی کیا ہے اس میں یہ سارا ڈسکس کیا میں نے. اچھا اب ہمارے ناظرین کے لیے غزل سنے بغیر تو ہم وائنڈ اپ نہیں کر سکتے اور آپ کی غزل جو ہے وہ بڑی مقبول ہے اور خاص طور پہ نوجوان نسل میں آپ کی غزل کا بہت چرچا ہوتا ہے. جو بھی نئی غزل آتی ہے وہ لوگوں کو زبانی یاد ہے تو آپ کوئی جو بھی آپ کو پسند ہو ایک تازہ غزل کے چند شعر جی میں عرض کر دیتا ہوں.
اتنی مانوس کہ قدموں کی صدا جانتی ہے، واہ اتنی مانوس کے قدموں کی صدا جانتی ہے، واہ رہ گزر تک میرا نقش کف پا جانتی ہے، واہ بہت اچھا اتنی مانوس کے قدموں کی صدا جانتی ہے، رہ گزر تک میرا نقش کف پا جانتی ہے، حیرت آمیز نہیں میرے لیے دام وجود، ریت پر جو بھی رقم ہے وہ فنا جانتی ہے، واہ واہ کیا کہتے ہیں، اور کون کملا گئے اور کون سرے شاخ کھلے، واہ کون کملا گئے اور کون سرے شاخ کھلے، کچھ کو میں جانتا ہوں کچھ کو سبا جانتی ہے، کیا کہتے ہیں، واہ واہ کون کملا گئے اور کون سرے شاخ کھلے، کچھ کو میں جانتا ہوں کچھ کو سبا جانتی ہے، واہ اور کچھ کو میں جانتا ہوں کچھ کو سبا جانتی ہے، کچھ تو میں جانتا ہوں راز چراغ احساس، کچھ تیرے خواب شبستہ کی ہوا جانتی ہے، بہت اچھا بہت اچھا، میں ہی لڑ سکتا ہوں سر سے گلابوں کی قسم، کیا کہہ رہے ہیں، میرے انداز کو ایک خلق خدا جانتی ہے، واہ بہت ہم نے جناب اختر عثمان سے ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے بات کی، آئندہ بھی ادب نامہ میں دیگر شعراء کے ساتھ، ادیبوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ منظر نقوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔